بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیک نالج کے ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام آج ہی کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برا کام کرنا، ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والا اناج مار دھار کر چھین لیا کرتے تھے۔ انہیں فصل اگانے کی بھی مہلت نہیں دیتے تھے، اس لیے کمزور طبقہ بھوک و افلاس میں اپنے دن گزارتا تھا۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑ کے غاروں میں بھی رہتے تھے، پتھروں سے شکار کرتے تھے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہوتا چھین لیتے تھے۔ جو لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے ہیں، ان کے دل رحم سے خالی ہوتے ہیں۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کو پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالموں کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی ایک ذات ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے زمین و آسمان، شجرہ و حجرہ کو پیدا کیا۔ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو؟ ان بتوں کی پوجا سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ تمہاری سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ بہتر یہی ہے تم ان بتوں سے منہ موڑ لو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ساری کائنات کو پیدا کیا، زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا، تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو۔ بلکہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے اناج میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شجر بجا لاؤ۔ اس کا طریقہ یہ کہ جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں کھانا پینے کا سامان دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے، ہم اپنی محنت سے اناج پیدا کرتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کھلائیں گے۔ وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کروں اور برے کاموں کو روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھا راستہ پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے انہی باتوں کو دہرایا، اے قوم، میری بات مان لو، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہتا ہوں اسے میں تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو، انہیں پیار سے سمجھاتے، اے قوم، میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا۔ قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہتے، اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہارے عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا کبھی نہ سوچو۔ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا کہ اے قوم، کیا اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑا۔ پھر تم میرے نبی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں فرمایا، یہ بت جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو یہ نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہیں، نہ یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے، بلکہ تم خود اپنا نقصان کر رہے ہو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قوم، تمہارے جھوٹے معبودوں پر نہ میں ایمان لاؤں گا نہ اس سے ڈروں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو تمہارا اور ہمارا پروردگار ہے۔ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی تمہاری پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بھی بتاؤ کہ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ عذاب کب آنے والا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان تمام کوششوں کے
बावजूद गुमराह कौम राह रास्त पर नहीं आई। अल्लाह के गज़ब ने जोश मारा और अजाब के आसार पैदा होने लगे। बारिश नहीं हुई, पानी की बेहद किल्लत पड़ गई, खुशकी से ज़मीन चटकने लगी, कुएँ सूखने लगे, खेतों में आब बशाई के लिए भी पानी नहीं था, दरख्त पौधों की हरियाली मांड पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे। कौम आद पानी के लिए तरस रही थी, पानी का एक कतरा भी मैसर नहीं था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अपने रब से गुनाह बख्शवाओ और फिर रुजू करो ताकि अल्लाह बारिश बरसाए। नाफरमान लोगों ने कहा कि हम अपने गुनाह नहीं बख्शवाएंगे और तुम्हें रसूल भी नहीं मानेंगे। लोग बारिश के लिए हर वक्त आसमान की तरफ देखते रहे, शायद कहीं से बादल आ जाए और बारिश बरसाए। एक रोज़ ऐसा ही हुआ, बादल का एक टुकड़ा नज़र आ गया। लोग देखकर खुश होने लगे कि अब बारिश होगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम देख रहे हो ये बरसने वाला बादल नहीं है, ये बादल नहीं बल्कि अजाब की अलामत है। जिस अजाब की मैं खबर देता था इसका वक्त आ पहुँचा है। जो कुछ मुझे कहना था वो कह चुका। जो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, इनके बारे में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए हैं इनको अपने साथ लेकर किसी महफूज मकाम की तरफ चले जाओ। चुनांचे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ईमान वालों को साथ लेकर निकल गए। शहर में अब कोई ईमानदार नहीं रहा। लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल के टुकड़े तैर रहे हैं, हवाएं चलनी शुरू हुई। हवा में इतनी तेजी थी कि पहले न किसी कान ने सुना न किसी ने देखा था। देखते ही देखते आंधी चलने लगी, यहाँ तक कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। हर तरफ मिट्टी और धूल उड़ रही थी। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ने लगे, हर तरफ अंधेरा छा गया, हर शे हवा में उड़ने लगी। आदमी भी नहीं ठहर सकता था न बैठ सकता था। हवा के जोर से बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें भी गिर गईं। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ें हवाओं के शोर में दब कर रह गईं। कौम आद को अपने मजबूत मकानों पर बड़ा नाज था। ये तमाम मकानात ज़मीन बोस हो गए, ज़मीन पर कुछ नहीं बच सका। ये आंधी 8 दिन और 7 रातें रही। जब आंधी थमी तो लाशों का पता भी नहीं था। आज की कौम ने गरूर तकब्बुर किया, एक अल्लाह को छोड़कर बुतों को मानने लगे। इन्हीं से मुरादें मांगा करते थे, नबी की बातों का इनकार किया। जब अजाब के दिन करीब आने लगे तो अल्लाह ने नेक लोगों को बचा लिया, गुमराहों को इबरतनाक सज़ा मिली। आज की कौम का सिर्फ किताबों में जिक्र पाया जाता है। तबाहशुदा शहर के खंडरात आज भी दरसे इबरत देने के लिए ज़मीन पर देखे जा सकते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मकबरा हज़रमौत में मक्का से 90 मील शुमाल की जानिब है। इसकी चारों तरफ खंडरात और कुत्बे कसरत से बिखरे पड़े हैं। लोग हर साल रजब के महीने में इस मकबरे की ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।